بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پھر زمین ہے، دھول اور مٹی کا روپ لے کر لاکھوں برس سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کر کے اس کو اپنی قدرت جو اس کے ہر ذرے پہ اپنا غلبہ رکھتی ہے، اپنی نعمت جو ابتدائے تخلیق سے بے شمار ہے اور برس رہی ہے، اپنی رحمت واسعہ جو اس زمین کو اپنے دامن میں لیے ہے، اس کو اپنے انوار کا مظہر قرار دیا، اور پھر پلٹ کر عروج آدم خاکی کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ناظرین کرام، ماضی کے دور و دراز راستوں سے گزرتی مستقبل کی صبح ظہور تک یہ آواز گونج رہی ہے کہ اس خالق اکبر کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلی نعمت وجود اقدس بقیت اللہ العظم ہے، جس کی رہبری میں ایک قوم صبح ظہور کی منزل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جو آندھیوں کے زور کو ختم کرتی ہوئی، طوفان کی سرکشی کو پاؤں سے رونتی ہوئی، طاغوتی دہشت گردوں کے منہ پہ تماچے مارتے ہوئی، سوائے ذات ذوالجلال کے کسی اور سے خوف نہ کھاتی ہوئی، ولایت کی لامتناہی قوت کے ساتھ بلاؤں کے سینوں کو توڑتے ہوئی، صبر و ثبات قدمی کے ساتھ رابطوں کی تفسیر کا اعلان کرتے ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کل آنے والے کل کی صبح جب طلوع ہوگی، ایک خورشید ہدایت کی ٹھنڈی کرنیں پھوٹ کر اپنی راہ گزار کے استقبال کے لیے آقا کے حکم کی منتظر ہوں گی۔ ہم اس قوم کے افراد ہیں۔ ہمارے آقا حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام نے ہمارے سماج کی دستور بندی کے لیے ایک دعا کی تعلیم کی ہے، جس میں امراء کو بے سہارا افراد سے شفقت اور غربا کو قناعت کی تلقین کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس فلم کی تخلیق ہوئی، جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا لا الہ الا اللہ۔ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، جماعت چھوٹ جائے گی۔ ہاں چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم کلیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کلیم بھائی یا اعلیٰ خیر العمل۔ بس چلیے آپ لوگ، بس میں پہنچتا ہوں۔ آئے تشریف لائیے۔ کلیم بھائی پارسل ریڈی ہے۔ اشہد کلیم بھائی پارسل۔ کیا بات ہے کلیم بھائی، بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس چودھری صاحب سے کچھ قرض لے رکھا ہے، دن رات اسی کے بارے میں سوچا کرتا ہوں۔ فکر نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا۔ انشاءاللہ۔ چلیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو اچھا ہوا کہ نماز جماعت مل گئی۔ بہرحال نماز جماعت کے بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں، بے شک بے شک، صحیح کہا۔ اور اس میں ہم نے اللہ سے دعائیں بھی مانگ لی ہیں کہ اسپتال بن جائے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے، صحیح۔ اور یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ آج پھر جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ آپ کو موفق کرے۔ کیا خوب امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اول وقت نماز پڑھنے سے شیطان اپنی ناک زمین پہ رگڑ دیتا ہے۔ اچھا کلیم بھائی، خدا حافظ۔ چل بے بول، چودھری صاحب کے خلاف بولے گا؟ ہاں بول، گواہی دے گا؟ نہیں بول، معافی مانگ۔ ہاں معافی۔ تو ہو گئی، تو غلطی تو ہو گئی، معاف کر دی، ہو تو معاف کر دیا، غلطی ہو گئی بہت، آئندہ سے نہیں ہوگی ایسی کوئی غلطی۔ چل آداب عرض ہے حضور۔
हुजूर ये आपके लिए एक नजराना लेके आए हैं। ठीक है, जा सकते हैं। हुजूर, अगर गांव वाले इस साल कुछ कम दाम में अनाज दे दे तो नजराने में और मुनाफे में दोनों में इजाफा हो जाएगा। ये काम भी हो जाएगा। हुजूर, क्या गांव वाले मान जाएंगे? मेरा मतलब यार मानेंगे कैसे नहीं। गांव में ऐसा कौन है जो चौधरी साहब की बात से इनकार करे। चौधरी साहब अगर दिन को रात कह दें तो गांव वाले सोने चले जाए। हुजूर, वो तो मैं जानता ही हूँ, खानदानी लोग है ना। अच्छा हुजूर, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब की उम्र दराज हो। क्यों बेखबरी? जब देखो कटी पतंग की तरह चला आता है। कभी कोई अच्छी खबर लाएगा? इसीलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ हुजूर। आपके फायदे की खबर लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। सरकार ने हमारे गांव में पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दी है। सच कह रहा है तू? हुजूर किसी की मजाल है जो चौधरी खलीकुज़्ज़मान के सामने गलत बयानी से काम ले। और पेट्रोल पंप के फवायद से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। यूं समझ लीजिए हवेली में सोने की बारिश होगी, सोने की। लेकिन क्या? लेकिन ये कि शरायत जो है, सरकार ने जो शरायत रखे हैं उसमें एक शर्त ये है कि पेट्रोल पंप के लिए जमीन हाईवे से मिली होना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूँ आपकी तो कोई भी जमीन हाईवे से मिली हुई नहीं है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? चौधरी जिस जमीन पर अपना कदम रख देता है जमीन चौधरी की हो जाती है। शायद इसलिए लोग मुझे चौधरी खालिकुज़्ज़मान नहीं, चौधरी खलीदुज़्ज़मा कहते हैं। बस तुम इतना पता करो कि कौन से जमीन पर पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट सबसे आसानी से हो जाएगी। अरे हुजूर वो भी पता कर लिया। जो चौराहे पे कल्लू हलवाई की जमीन है ना, पेट्रोल पंप के लिए सबसे बेहतरीन है। चौधरी साहब ने बुलाया तुमको। लेकिन दुकान छोड़ के नहीं आ सकता ना। मुझे क्या मालूम, चौधरी साहब ने एक बार बोल दिया तो उनका हुक्म मानने का। तो दुकान किसके ऊपर छोड़ के आऊंगा? मेरे को नहीं मालूम। चौधरी साहब ने बुलाया तो सुनने का। चौधरी साहब की ज्यादा चलती है। तेरी दुकान की औकात नहीं जितनी चौधरी साहब की औकात है। तो दुकान कहाँ पर झोंक दूं अपनी? मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं आया तो तू सोच लेना तेरे बारे में तेरा क्या हाल होगा। और दुकान अपनी फेंक दूं, क्या कर दूं? मुझे नहीं मालूम। अब अगर आएगा तो तेरे अच्छे के लिए, नहीं आएगा तो तू अच्छी तरह जानता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे जमीन पर कहाँ बैठ रहे हो कल्लू? यहाँ बैठो, कुर्सी पर हमारे पास। मगर चौधरी साहब। अगर मगर क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो। मुझ गरीब को कैसे याद किया चौधरी साहब? कल्लू, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो रकम तुमने हमसे कर्ज पे ली थी हम उसे माफ कर देते हैं। जी? हाँ, अब तुम्हें वो रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, चौक के पास तुम्हारी जो जमीन है वो भी हम खरीदना चाहते हैं। उसके हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। मगर चौधरी साहब। अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है। समझाए देता हूं, ज्यादा 3-5 की तो मार भी खाओगे और जमीन से भी हाथ धो बैठोगे। तुम तो जानते हो कल्लू, हम घर के घर फूंक देते हैं और तुम्हारी कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। चौधरी साहब, कतई कलाम के लिए माफी चाहता हूँ, मगर मेरी वो जमीन तकरीबन 3 लाख रुपए की है और बज़मी भैया मुझे 1 लाख रुपए उसके दे भी चुके हैं। और तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस जमीन के तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूं? बिल्कुल नहीं हुजूर, आप उसके मुझे 10 लाख रुपए भी देंगे तब भी मैं आपको नहीं बेचूंगा। बज़मी भैया के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। आज मेरा बच्चा उन्हीं की बदौलत तो सेहतियाब हो गया है। आप मुझे माफ कीजिए, आपसे ये सौदा नहीं हो पाएगा। तेरी ये मजाल। तेरी इतनी जुर्रत, चौधरी साहब से जबान लड़ाता है। नामाकुल, इनके सामने गुस्ताखी करता है। छोटा सा तीनका तूफान से टकराने चला। ये औकात भूल गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अरे
اسے. اسے لے جائیے ڈاکٹر صاحب, اس کی برابر سے مرہم پٹی کر دیجیے گا اور اسے بتا دیجیے گا کہ چودھری صاحب کا احترام کیسا کیا جاتا ہے. چودھری صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جائیے اور اسے اچھی طرح سمجھا دیجئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. مگر چودھری صاحب فکر کرنے کی بات نہیں ہے کلو, زخم گہرا نہیں ہے. میں دوائی دے دیتا ہوں, 1-2 دن میں سوجن بھی اتر جائے گی اور درد بھی جاتا رہے گا. ہاں لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ چودھری کا ظلم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. میں سمجھنے نہیں سمجھانے آیا ہوں. بزمی کو سمجھا دینا کلو کی وہ زمین میں خرید رہا ہوں. میرے اور کلو کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرے. چودھری صاحب اب اس زمین کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ میرے بیٹوں نے اسے خرید لیا ہے, اور وہ بھی غریبوں کی امداد کے لیے. بہتر ہوگا کہ آپ انہی سے بات کر لیں. لیکن میں جانتا ہوں بزمی نہ مانے گا اور نہ ہی آپ کے 14 والے مزاج کو برداشت کرے گا. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام بزمی. فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ تمہاری ہمت اتنی بڑھ گئی ہے بزمی, جو زمین میں خریدنا چاہتا ہوں اس کا بیانہ دیا ہے, اسے 3 لاکھ روپے میں خرید بھی رہے. اسی لیے کلو وہ زمین مجھے 50,000 روپے میں بیچنا نہیں چاہتا. تم کل کے رئیس مجھ سے ٹکر لینے چلے ہو. سمجھائے دیتا ہوں, کلو کو کہہ دینا اس زمین مجھے دے دے. تمہارے 1 لاکھ روپے تمہیں قسطوں میں لوٹا دوں گا. چودھری تمہاری اکھڑی اکھڑی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. مجھے کیا معلوم کہ تم اس زمین کو خریدنے والے ہو. میں اور انور اس زمین کو ملت شیعہ کے لیے خرید رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں اسپتال قائم ہوگا جس کا نام امام زین العابدین علیہ السلام پر ہوگا. یہ حیثیت میں رہ کے بات کرو. چلے جاؤ چودھری, ورنہ تمہارا سارا غرور اور چودراپا ابھی یہیں خاک میں مل جائے گا. میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا. آپ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. ہاں یا امام ال اجل یا امام یا امام کمال بندگی عدل یزید و غرملا ہو گئے کتنے جوان و پیر یوں حق پر نثار ہو گئے. رو رو کے بندگی یہی کہتی ہے سر کو پیٹ کر, جو رو جفا جہاد میں کیسے شمار ہو گئے. کمال بندگی عدل یزید و حرملا اجل یا امام یا امام زمان اجل یا امام یا امام زمان. کتنی بے دردی سے مارا ہے, صرف روح نکلنا باقی تھی. عمر کے ساتھ ساتھ چودھری کے ظلم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. لگتا ہے گاؤں والوں کو چودھری کے ظلم سے نجات دلانے کا وقت آ گیا ہے. کیا کر لو تم نے چودھری کا؟ کیا کر لو گے؟ کیا اس کی ہر محکمے میں اس کی پہچان ہے, ہر جگہ اس کا سکہ چلتا ہے.
اب بہت ہو گیا. ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا انور. ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے. ٹھیک کہتے ہو شاکار. چودھری کو سبق سکھانا ہی ہوگا, ورنہ اس کے ظلم و تشدد اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, چودھری برا ہی صحیح, آخر ہے تو شیعہ. ہمیں اس کے عمل سے نفرت کرنی چاہیے, چودھری سے نہیں. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے, اور ان کے آباء و اجداد کا ہمارے گاؤں والوں پر احسانات ہیں. تو کیا کریں, اس کے مظالم برداشت کرتے رہیں؟ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند ہو تو میرے پاس ایک تجویز ہے. کیسی تجویز؟ میں نے امام عصر علیہ السلام کی توقیات میں پڑھا ہے, جس میں امام عصر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب تمہیں کوئی پریشانی درپیش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور ہمارے نام سے توسل کرو اور اپنی حاجتیں طلب کرو, اور ہمیں ان فقروں سے یاد کرو جن فقروں سے خدا نے ہمیں یاد کیا ہے. سلام علی آل یاسین. بہت خوب. آج شب جمعہ ہے, ہم زیارت آل یاسین سے دعا کی شروعات کریں گے انشاءاللہ, اور امام عصر کے توسل سے چودھری کی اصلاح کے لیے بارگاہ خدا بندی میں استغاثہ کریں گے. کیا چودھری بدلے گا؟ کیوں نہیں بدلے گا؟ الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے, اور ہم اسی اسلحے کا استعمال کریں گے. یقیناً بدلے گا, کیونکہ امام عصر میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ دلوں کو بدل سکتے ہیں. وہ ہادی ہیں, فرزند رسول ہیں. حضور, بزمی اور ہم کے ساتھیوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے. آپ کے سامنے انگڑائی لینے کی ہمت کر رہے ہیں. جھوٹ کہوں تو زبان کٹ جائے حضور. اب یہ بھی اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں. تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, پانی سر کے اوپر جا چکا ہے. اب یہ لوگ ہاسپٹل بنائیں گے نہیں, ہاسپٹل جائیں گے. کہاں ملیں گے یہ سب؟ ابھی سب کے سب ڈاکٹر خاور کے کلینک میں موجود تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاته. السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینه. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقه. یا قاضی الحاجات, یا منزل البرکات, یا خالق الکائنات. ہم سب عاصی اور گنہگار ہیں, اور تو ستار و غفار ہے. ہم سب محتاج ہیں, اور تو قادر مطلق. تیری رحمت دنیا کی ہر شے پر محیط ہے. اے پروردگار, ہم سب تیرے شکر گزار بندے ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے میرے پروردگار, تو نے اپنے بندے خاص ابا صالح المہدی کو اس زمین پر اپنا والی و وارث قرار دیا, اور ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جو تیری حجت کی منزل ظہور کی طرف گامزن ہے. اے پروردگار, تیری رحمتوں میں یہ سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا کرم ہے. ہم اسی حجت کے توسل سے تیری بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آئے ہیں. ہمارے قوم کے امیر اور صاحب دولت چودھری صاحب, جو قوم کے افراد سے اپنی شفقت اور محبت سے دامن کش ہو گئے ہیں. ہمارا امام, جسے تو نے زمانے کا مالک قرار دیا ہے, وہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اے ذات بے نیاز, ہماری قوم کے عمرا کے دلوں میں حاجت مندوں
اور کمزوروں کے لیے شفقت پیدا کر دے۔ پروردگارا، اس نے تیرے کمزور بندے کلو کو بڑی بے رحمی سے مارا ہے، اس نے صبر کیا ہے، اس کے گھر والے خاموشی سے اس غم میں تیری طرف آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں تسلی دی ہے اور چودھری صاحب کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ وہ تیرے غضب سے محفوظ رہیں۔ میں اپنے زخمی چہرے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے ابھرتے ہوئے درد کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ تو چودھری صاحب کو نیک توفیقات عنایت فرما۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے محبوب بندہ خاص امام زمانہ علیہ السلام کے طفیل میں انہیں معاف کر دے اور ان پر اپنا عذاب نازل نہ فرما۔ ان کے والدین پر رحم کر۔ اب ہم کو وہ زمین نہیں چاہیے اور نہ اس کی قیمت چاہیے جس پر ان افراد کا خون بہے جو شب و روز اپنے امام کی یاد میں اپنے عمل کی آزماتے رہتے ہیں۔ پروردگار ہماری قوم پر آئی ہوئی آفت کو ٹال دے اور چودھری صاحب کو ان کے والد مرحوم کی طرح ہمارا ہمنوا اور ہمارا ہمزبان بنا دے۔ اے پروردگار، اپنے حجت آخر کی رضا و خوشنودی کے لیے ہماری نیت میں صداقت اور ہم لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر کہ جس سے چودھری صاحب ہمارے لیے شفقت و محبت کا باعث بن جائیں اور ان کی محبت و شفقت دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن جائے جو آج کی تاریخ کا عنوان ہو۔ اے پروردگار، چودھری صاحب کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. میں اپنے زخمی چہرے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے ابھرتے ہوئے درد کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ تو چودھری صاحب کو نیک توفیقات عنایت فرما۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے محبوب بندہ خاص امام زمانہ علیہ السلام کے طفیل میں انہیں معاف کر دے اور ان پر اپنا عذاب نازل نہ فرما۔ ان کے والدین پر رحم کر۔ اب ہم کو وہ زمین نہیں چاہیے اور نہ اس کی قیمت چاہیے جس پر ان افراد کا خون بہے جو شب و روز اپنے امام کی یاد میں اپنے عمل کی آزماتے رہتے ہیں۔ چودھری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مختار بھائی۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنا یہ کیا بنا رکھا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مختار بھائی، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر چلوں؟ چودھری صاحب، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ۔ فرمائیے، بندہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ خدمت لینے کی نہیں، خدمت کرنے کی بالکل خالص تمنا لے کر آیا ہوں۔ ہاں، چلیے۔ وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جدك صلى الله عليه وآله بکاسه وبيده ريان ربيان هنيان سائغا لا ظمأ بعدا يا
ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئی چودھری صاحب آئی. بس بزمی تم سے ملنے آئے ہیں چودھری صاحب. بزمی آئیے چودھری صاحب آئیے آئیے تشریف رکھیے. مختار بھائی میں بڑا پشیمان ہوں. رات میں نے ٹہل ٹہل کے کاٹی ہے. ان جوانوں کی دعاؤں کی فکریں رات بھر میرے کانوں میں گونجتے رہے. چودھری صاحب یہ سب ہمارے امام زمانہ کی تعلیمات کا چلن ہے. یہ سب ہمارے امام زمانہ کی دی ہوئی توفیق ہے. وہ جو امام زمانہ سے محبت کرتا ہے اسے یہ توفیق ضرور ملتی ہے. چودھری صاحب آپ جیسا شیردل انسان اور اس کی آنکھوں میں آنسو. ماجرا یہ ہے مختار بھائی کہ جب اس کمبخت اسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھ سے ٹکرانے کی تیاری کر رہے ہیں, میں اپنے آدمیوں کو وہاں لے کے پہنچا جہاں یہ لوگ میرے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے. چودھری صاحب ہمارے امام زمانہ نے ہمیں حالات کی کڑی دھوپ میں بھی صبر کرنے کو کہا ہے. یہ مار پیٹ, خون ریزی, دہشت گردی سے تو ہمیں سختی سے منائی کی ہے. رات کی کیفیت اگر بیان کر دوں تو زبان پر چھالے پڑ جائیں. وہ تو میری ماں کا پاکیزہ شیر تھا جس کی تاثیر نے میرے غرور کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور مجھے ہمارے امام کے در پر گھسیٹ لایا ہے. رات بھر ٹہل ٹہل کے جب میں تھک جاتا اور بستر پر لیٹ جاتا, آنکھیں بند کرتے ہی یوں معلوم ہوتا جیسے میرے والد بزرگوار میرے سامنے کھڑے ہیں. حالات برے ہیں, آنکھیں سرخ غضبناک ہیں. وہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا. چودھری صاحب ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. مختار بھائی مجھے میرے والد نے شیخ صدوق کی کتاب صفات الشیعہ کی تعلیم دی تھی. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لقمہ بنا کر کھلاتی ہے ویسے میں نے اسے ذہن نشین کر دیا تھا. چودھری صاحب امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں کا فکرہ یاد کیجئے. اے اللہ میرے قوم کے رئیسوں کے دل میں میرے قوم کے غریبوں محتاجوں کے لیے محبت اور شفقت پیدا کر دے. قسم ہے اس رب جلیل کی جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے, جو اس کائنات کو آندھیوں, سیلابوں اور زلزلے سے بچائے رکھتا ہے. مختار بھائی آپ لوگوں کی محبت اور شفقت میں میں آپ لوگوں کے پاس دیوانہ وار چلا آیا ہوں. اب تو ایک ہی جذبہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت گزاری میں میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار دوں. شاید ہمارا امام مبین امام عصر ہم سے خوشنود ہو جائے. آج صبح کی دلکشی بتا رہی تھی کہ ہمیں بارگاہ امام عصر سے کوئی نایاب تحفہ ملنے والا ہے. اب اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی ابو جان. اب ہماری طاقت دگنی ہو گئی ہے. ایک طرف ہم لوگ اور دوسری طرف چودھری صاحب. اور آج کی محفل بھی خوب سجے گی. بے شک کیوں نہیں. ہاں آج جشن ولادت امام زمانہ میں چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. کلو کاش تمہاری ہڈیوں کا ابھرتا درد مجھے مل جاتا. کاش جہاں تم ہو وہاں میں ہوتا تو میرا امام مجھ سے راضی ہو جاتا. ارے بھائی جان اب جشن کی تیاری کرنا ہے. بے شک ضرور. ارے اس سے پہلے میری دو باتیں اور. یہ 2 لاکھ روپے کا چیک کلو قبول کر لے. آؤ کلو لے لو.
और बज़मी बेटा, तुम्हारा अस्पताल वही बनेगा जहां तुम चाहते हो, और उसके लिए मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे ट्रस्ट के हवाले करने का पक्का इरादा किया है। शाम तक वकील साहब तुम्हें एग्रीमेंट की कॉपी दे जाएंगे। तेरी रहमत दुनिया की हर शय पर मुहित है। ऐ परवरदिगार, हम सब तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं, हमारी खताओं को मुआफ कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अपने बंदे खास अबा सालेह अल मेहदी को इस जमीन पर अपना वाली व वारिस करार दिया और हमें उस कौम में पैदा किया जो तेरी हुज्जत की मंजिल ज़ुहूर की तरफ गामजन है। ऐ परवरदिगार, तेरी रहमतों में ये सबसे बड़ी रहमत और सबसे बड़ा करम है। हम उसी हुज्जत के तवस्सुल से तेरी बारगाह में अपनी फरियाद लेकर आए हैं। हमारे कौम के अमीर और साहिब दौलत चौधरी साहब, जो कौम के अफराद से अपनी शफकत और मोहब्बत से दामन कश हो गए हैं, हमारा इमाम जिसे तूने जमाने का मालिक करार दिया है, वो तेरी बारगाह में दुआ करता है, ऐ ज़ात बेनियाज, हमारे कौम के उमरा के दिलों में हाजतमंदों और कमजोरों के लिए शफकत पैदा कर दे। परवरदिगारा, उसने तेरे कमजोर बंदे कल्लू को बड़ी बेरहमी से मारा है, उसने सब्र किया है, उसके घर वाले खामोशी से उस गम में तेरी तरफ आस लगाए बैठे हैं। हम लोगों ने उन्हें तसल्ली दी है और चौधरी साहब के लिए दुआ करने की तलकीन की है ताकि वो तेरे गजब से महफूज रहें। मैं अपने जख्मी चेहरे और टूटी हुई हड्डियों से उभरते हुए दर्द के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं कि तू चौधरी साहब को नेक तौफीकात इनायत फरमा। मैंने उन्हें माफ कर दिया है, तू भी उसे महबूब बंदे खास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तुफैल में उन्हें माफ कर दे और उन पर अपना अजाब नाजिल ना फरमा। उनके वालिदैन पर रहम कर। अब हमको वो जमीन नहीं चाहिए और ना उसकी कीमत चाहिए जिस पर उन अफराद का खून बहे जो शब रोज अपने इमाम की याद में अपने अमल की आजमाते रहते हैं। परवरदिगार, हमारी कौम पर आई हुई आफत को टाल दे और चौधरी साहब को उनके वालिद मरहूम की तरह हमारा हमनवा और हमारा हमजबान बना दे। ऐ परवरदिगार, अपने हुज्जत आखिर की रजा और खुशनुदी के लिए हमारी नीयत में सदाकत और हम लोगों के दिलों में एक ऐसा जज्बा पैदा कर कि जिससे चौधरी साहब हमारे लिए शफकत और मोहब्बत का बाइस बन जाए और उनकी मोहब्बत और शफकत दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाए जो आज की तारीख का उन्वान हो। ऐ परवरदिगार, चौधरी साहब के वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. मैं अपने जख्मी चेहरे और टूटी हुई हड्डियों से उभरते हुए दर्द के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं
کہ تو چودھری صاحب کو نیک توفیقات عنایت فرما. میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. تو بھی اسے محبوب بندہ خاص امام زمانہ علیہ السلام کے طفیل میں انہیں معاف کر دے اور ان پر اپنا عذاب نازل نہ فرما. ان کے والدین پر رحم کر. اب ہم کو وہ زمین نہیں چاہیے اور نہ اس کی قیمت چاہیے جس پر ان افراد کا خون بہے جو شب و روز اپنے امام کی یاد میں اپنے عمل کی آزماتے رہتے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مختار بھائی. چودھری صاحب آپ نے اپنا یہ کیا بنا رکھا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مختار بھائی اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر چلوں. چودھری صاحب آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ. فرمائیے بندہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ خدمت لینے کی نہیں خدمت کرنے کی بالکل خالص تمنا لے کر آئے. ہاں چلیے. وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جدك صلى الله عليه وآله بکاسه وبيده ريان رويان هنيان سائغا لا ظمأ بعدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئی چودھری صاحب آئی. بزمی تم سے ملنے آئے ہیں چودھری صاحب. بزمی آئیے چودھری صاحب آئیے آئیے تشریف رکھیے. مختار بھائی میں بڑا پشیمان ہوں. رات میں نے ٹہل ٹہل کے کاٹی ہے. ان جوانوں کی دعاؤں کی فکریں رات بھر میرے کانوں میں گونجتے رہے. چودھری صاحب یہ سب ہمارے امام زمانہ کی تعلیمات کا چلن ہے. یہ سب ہمارے امام زمانہ کی دی ہوئی توفیق ہے. وہ جو امام زمانہ سے محبت کرتا ہے اسے یہ توفیق ضرور ملتی ہے. چودھری صاحب آپ جیسا شیردل انسان اور اس کی آنکھوں میں آنسو. ماجرا یہ ہے مختار بھائی کہ جب اس کم وقت اسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھ سے ٹکرانے کی تیاری کر رہے ہیں, میں اپنے آدمیوں کو وہاں لے کے پہنچا جہاں یہ لوگ میرے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے. چودھری صاحب ہمارے امام زمانہ نے ہمیں حالات کی کڑی دھوپ میں بھی صبر کرنے کو کہا ہے. یہ مار پیٹ خون ریزی دہشت گردی سے تو ہمیں سختی سے منائی کی ہے. رات کی کیفیت اگر بیان کر دوں تو زبان پر چھالے پڑ جائیں. وہ تو میری ماں کا پاکیزہ شیر تھا جس کی تاثیر نے میرے غرور کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور مجھے ہمارے امام کے در پر گھسیٹ لایا ہے. رات بھر ٹہل ٹہل کے جب میں تھک جاتا اور بستر پر لیٹ جاتا, آنکھیں بند کرتے ہی یوں معلوم ہوتا جیسے میرے والد بزرگوار میرے سامنے کھڑے ہیں. حالات برے ہیں, آنکھیں سرخ غضبناک ہیں. وہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا. چودھری صاحب ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. مختار بھائی مجھے میرے والد نے شیخ صدوق کی کتاب صفات الشیعہ کی تعلیم دی تھی.
جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لقمہ بنا کر کھلاتی ہے، ویسے میں نے اسے ذہن نشین کر دیا تھا۔ چودھری صاحب، امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں کا فکرہ یاد کیجئے۔ اے اللہ میرے قوم کے رئیسوں کے دل میں میرے قوم کے غریبوں محتاجوں کے لیے محبت اور شفقت پیدا کر دے۔ قسم ہے اس رب جلیل کی جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، جو اس کائنات کو آندھیوں، سیلابوں اور زلزلے سے بچائے رکھتا ہے۔ مختار بھائی، آپ لوگوں کی محبت اور شفقت میں میں آپ لوگوں کے پاس دیوانہ وار چلا آیا ہوں۔ اب تو ایک ہی جذبہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت گزاری میں میرے اپنی زندگی کے باقی دن گزار دوں۔ شاید ہمارا امام مبین، امام عصر ہم سے خوشنود ہو جائے۔ آج صبح کی دلکشی بتا رہی تھی کہ ہمیں بارگاہ امام عصر سے کوئی نایاب تحفہ ملنے والا ہے۔ اب اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی ابو جان؟ اب ہماری طاقت دگنی ہو گئی ہے، ایک طرف ہم لوگ اور دوسری طرف چودھری صاحب، اور آج کی محفل بھی خوب سجے گی۔ بے شک کیوں نہیں؟ ہاں، آج جشن ولادت امام زمانہ میں چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ کلو، کاش تمہاری ہڈیوں کا ابھرتا درد مجھے مل جاتا، کاش جہاں تم ہو وہاں میں ہوتا تو میرا امام مجھ سے راضی ہو جاتا۔ ارے بھائی جان، اب جشن کی تیاری کرنا ہے۔ بے شک ضرور۔ ارے اس سے پہلے میری دو باتیں اور۔ یہ 2 لاکھ روپے کا چیک کلو قبول کر لے۔ آؤ کلو، لے لو۔ اور بزمی بیٹا، تمہارا اسپتال وہیں بنے گا جہاں تم چاہتے ہو، اور اس کے لیے میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے ٹرسٹ کے حوالے کرنے کا پکا ارادہ کیا ہے۔ شام تک وکیل صاحب تمہیں اگریمنٹ کی کاپی دے جائیں گے۔ اللہ